بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان سے بغض رکھنے والے عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کا نیا نقشہ متعارف کروا دیا ہے، جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس نقشے سے اپوزیشن کا بیانیہ زبردست ہو کر رہ گیا ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی کشمیر ہیکری، جس میں وہ کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ کہتا تھا، وہ بھی ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے میر جعفر اگر پاکستان انڈیا پر بم بھی چھوڑ دے تو یہ کہیں گے کہ جی پاکستان نے جو بم گرایا ہے اس کی آواز ٹھیک نہیں آئی۔ بھارت کے جہاز بھی گرائے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی مزہ نہیں آیا۔ جب نواز شریف انڈیا میں تشریف لے جائے اور وہاں جا کر اس کو کھانسی بھی آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف نے انڈیا کو تباہ کر دیا ہے۔ نیپال نے ہندوستان کے ساتھ متنازع علاقے کو اپنے نقشے میں شامل کیا تو ان بغض رکھنے والے لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں اور نیپال کو بہادر ملک قرار دیا۔ جب یہی کام پاکستان نے کیا تو یہ بغض رکھنے والے میر جعفر اور میر صادق رونے پیٹنے لگ گئے۔ یہاں فرق صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا پر ایٹم بم بھی گرا دے تو انہوں نے کہنا ہے کہ جی اس بم کی آواز نہیں آئی۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم سے ٹویٹ مانگنے والوں کے لیے پیغام تھا کہ اگست کا مہینہ ڈیزلیوں، بغضیوں اور دانشوروں پر بہت بھاری ہوتا ہے، لو جی یہ اس کی ایک پہلی قسط موصول کریں۔ یہ وہ علماء یہود کی آخری نشانی ہے جس نے کشمیر کانفرنس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے اس میر جعفر نے نومبر 2019 میں جب پاکستان نے کشمیر کا بیانیہ ہندوستان کے خلاف بنایا تو اس حرام خور نے فضلودیوں کو لے کر دھرنا دیا، جس سے کشمیر کے اس بیانیے کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اس قوم کی آخری امید ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب اس امید کا ضامن ہیں اور اینکر صحافی کامران خان صاحب اس امید کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سلام ہے پاکستان کے ان تینوں سپوتوں پر، پاکستان کو ترقی کے سفر میں ان تینوں کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ پاکستان کو ترقی کے سفر میں ان تینوں سپوتوں کی مدد فرمائے۔ مگر آج کی ہماری اس ویڈیو میں دیکھ کر ان بغض ٹولیوں کو مزہ بھی آئے گا اور اس ویڈیو کے دوران ان کے سرجیکل اسٹرائک کی آوازیں بھی خوب ان کو سنائی دیں گی۔ 1-2 روز DGISPR کا ایک نیا نغمہ جاری ہوا جس میں انڈیا کی فوج کو مارنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ اپنے ہی آستین میں چھپے ہوئے غداروں اور سانپوں کو جلانے کے لیے یہ نغمہ جاری کیا گیا۔ آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ رزلٹ موصول جو ہوا ہے وہ حوصلہ افزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان اقدامات سے کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ایک بات واضح ہے کہ کشمیر کو صرف 2 بار عالمی میڈیا پر یا عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا۔ ایک وہ وقت جب کارگل کا محاذ ہوا اور دوسرا وہ آج کا دور ہے جو تحریک انصاف کا دور ہے۔ ان 2 ادوار کے علاوہ ہمیں کسی ادوار میں بھی جو ہے کشمیر کے مسئلے پر اتنی آواز نہیں دیکھی گئی۔ سب سے پہلے نقشوں کی جو ہے وہ اہمیت اس کو واضح کرتے چلتے ہیں کہ دراصل نقشے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم زمین پر کہاں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا کیا چیز موجود ہے اور کون کون سے ہمسایہ ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ نقشے ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے رابطے میں رکھتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم زمینی فاصلوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی علاقے کی سیاحت کے لیے ہمیں نقشے مددگار ہوتے ہیں۔ جنگ کی منصوبہ بندی کے دوران بھی نقشہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نقشہ دنیا میں پائے جانے والے مختلف ماحول سے ہمیں روشناس کرواتا ہے اور اب پاکستان نے اپنا سرکاری نقشہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان اس نقشے کو اقوام متحدہ میں بھی پیش کرے گا۔ نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو متنازع خطے کی بجائے ایسا خطہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو تو مقدمہ ہی رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، نہ کہ کشمیریوں کو کبھی ٹوٹ انگ مانا گیا۔ اس علاقے کو اپنا ظاہر کر کے نقشے میں ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر جو فرق پڑے گا، اس علاقے کو اپنا ظاہر کر کے نقشے میں جو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے اس مقدمے پر فرق تو پڑے گا نہیں۔ پاکستان کا مقدمہ آج بھی وہی ہے کہ کشمیر پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، لیکن ہندوستان نے چونکہ یک طرفہ فیصلہ کر کے نقشے ہی میں کشمیر کو شامل کر لیا تو پاکستان کو بھی مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ اس سے دنیا اس مسئلے پر جو نظر اٹھائے گی اس میں کھپ مچے گی اور یہی پاکستان کا بنیادی مقصد ہے کہ اس مسئلے پر کھپ مچے۔ یہ ایک علامتی محاذ ہے یا علامتی جنگ ہے، یہ ایک علامت ہے ہمارے بدلتے ہوئے تیوروں کی، جو کہ ہمارے بدلتے ہوئے تیوروں کی نشاندہی کرتی ہے۔ کچھ علامتیں بہت تیزی سے
رونما ہوتی ہیں، جیسے چین کا بھارتی علاقوں میں فوج اتارنا، نیپال کا بھارت سے اپنے علاقے واگزار کروانا اور بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ رابطے بحال کرنا، خالصتان تحریک کا زور پکڑنا اور اب پاکستان کا کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کرنا، یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے آفٹر شاکس بھارتی میڈیا پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ 72 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس سے ہم ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب جب پاکستان نے کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے، اقوام متحدہ میں بھیجنے کی تیاری کر لی ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کشمیر کو بیچا نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت اس پر قبضہ کرنے کی یا اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بغضیوں، یہ بکا ہوا حصہ کہیں اپنے نقشے میں ڈال کر پھر سے خریدنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی۔ اب ان بغضیوں سے ہونا کچھ نہیں، مگر یہ ضرور یہ کہیں گے کہ نقشے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو بھارت کا ایک حصہ ہے، نقشہ تو کیا کر لے گا، کشمیر رہے گا تو بھارت کا حصہ ہی نا۔ ان کو ذرا مثال دیجئے نیپال کی کہ جس نے سب سے پہلے اپنا نقشہ ظاہر کیا، نقشے میں جو بھارت کے متنازع علاقے تھے ان کو شامل کیا، پھر اس کو واپس واگزار کروایا۔ جیسے ہی نیپال نے نقشے میں اپنے متنازع علاقے شامل کیے تو بھارت میں کوہرام مچ گیا، افراتفری پھیل گئی اور پھر آہستہ سے پھر نیپال نے اپنے وہ علاقے بھی واگزار کروا لیے۔ جب تک علاقہ ہی آپ کے نقشے میں نہیں ہوگا تو آپ دعویٰ کیا خاک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسٹینڈ تو لیں، اور آج ہی اس اسٹینڈ نے بغضیوں اور بھارتیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور پاکستان نے بھی آج وہی اسٹینڈ لیا ہے کہ کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کر کے ان تمام لوگوں پر ایٹم بم گرا دیا ہے۔ بھارت کے تمام چینل پر کوہرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری نے نقشے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی، اور آج ہم اس ایشو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں لالو پرساد۔ خیر، بھارت کے آئے دن فیک خبر چلانا ہے، یہ ایک اس کی کیا کہتے ہیں روٹین بن گئی ہے، لیکن اگلے ہی دن وہ اپنی جھوٹی خبر کو متضاد خبریں چلا کر اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ بالی ووڈ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ خیر، ان کو اس کے انداز سے ہی گولی مارے۔ یہاں آپ کو ایک قبائلی تحریر سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس قبائلی تحریر میں رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ طاقتور لوگ جب کمزور لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیتے تھے اور پھر اس کی کھانا پوری کرنے کے لیے یا وہ اس کو 2-3 بکریاں دے دیتے یا گائے بھینس وغیرہ دے دیتے ہیں یا تھوڑی بہت اس کو رقم دے دیتے یا پھر اپنے کالے دھن کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے اس کو کچھ زمین دیتے، اور زمین بھی کچھ ایسی جگہ دیتے تھے جہاں وہ چاہ کر بھی غریب بندہ اس کو آباد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب اللہ کے فضل سے اس کمزور بندے کے دن پھر جاتے، اس پر اچھا وقت آ جاتا، دولت اور اولاد اس کے پاس آ جاتی، تو اس کی اولاد جو تھی وہ اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرتی، لیکن چونکہ اس مکار شخص نے کچھ دے لے کر وہ معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی ہوتی تھی، تو جرگہ کبھی بھی اس کمزور شخص کی اولاد کے حق میں وہ فیصلہ نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پہلے یہ لوگ اس جو مقبوضہ جگہ ہوتی تھی یا ان کی جو زمین ہوتی تھی اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور اپنے دشمن کو یہ باور کرواتے اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے، اور مسلسل اپنی گفتگو میں وہ اپنی کھوئی ہوئی زمین کا دعویٰ کرتے رہتے، لوگوں کی ذہن سازی کرتے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات واضح ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے پر جو آپ نے جس مسئلے کو آپ نے چھیڑنا اس سے پہلے آپ کو ایک بیس بنانی پڑے گی۔ تو یہی بات وہ قبائلی تحریر میں کہہ رہا ہے کہ وہ زمین کو باور کروانے کے لیے، واگزار کروانے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنی زمین کے گرد چکر لگاتے، وہاں پہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے، اب دشمن کو بتاتے کہ ہم ابھی زندہ ہیں یا ہم اس زمین پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اس پر لوگوں کی ذہن سازی کرتے، پھر موقع دیکھ کر قابضین کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپ کر لیتے اور پھر قصداً اس بات کو طول دے دیتے، پھر اسلحے کی نمائش کرتے اور بڑی بڑی لڑائیوں کی تیاری کرتے، تو جرگے والے بھاگ کر آتے۔ تب یہ لوگ اپنا دعویٰ ان کے سامنے رکھتے کہ ہماری جو زمین قبضہ ہوئی ہے اس پر ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ پھر قابضین خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بات کرنے کے لیے ضرور بیٹھتا ہے اور مسئلے کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے جس میں دہائیاں گزر جاتی ہیں، قبضہ چھڑانے تک مدعی نہ خود آرام سے بیٹھتا ہے نہ قبضہ کرنے والے کو آرام سے بیٹھنے دیتا ہے۔ اس طرح اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس حاصل کی ہیں۔ اس تحریر سے جو ہمیں نچوڑ میں نے حاصل کیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک انسانی نفسیات جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔
اس سے دنیا میں کسی بھی جگہ رہنے والا شخص بھوکا ہونے پر کھانے کی تلاش کرتا ہے، پیاسا ہونے پر وہ پانی کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے، خوش ہونے کی صورت میں وہ مسکراتا ہے اور غمزدہ ہونے کی صورت میں وہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ جب کوئی طاقتور اس کی ملکیت کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو یہ انسان اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے ساری عمر پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا حق حاصل کرنے سے نہیں کتراتا۔ لیکن ہماری ان صفوں میں ایسے عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے جو اپنا دشمن کو خوش کرنے کے لیے بیانات دیتی ہے۔ یہی لوگ آج کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے پر طرح طرح کے جگت بازیاں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جانچ پڑتال کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے مفادات کے خلاف پوسٹ اور کمنٹ کرتے ہیں ان کا تعلق مخصوص گروہ یا جماعت سے ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ BLA اور BRA جو کہ کراچی، حیدرآباد، سندھ سمیت عرب امارات سے آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بھارت نواز بلوچ علیحدگی پسند گروہ جو چمن اور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر افغانستان اور روس کی جنگ کے دوران ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین جو اس وقت پاکستان میں آباد ہوئے پھر وہ پاکستان میں ہی رہنے لگے تو وہ پاکستان میں رہ کر بھی پاکستان کے مفادات کے خلاف ہر وقت اس کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ کرکٹ کا میچ ہی کیوں نہ ہو وہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سندھ اور کراچی میں بسنے والے وہ مہاجر جو الطاف حسین کے مرید ہیں۔ پانچویں نمبر پر یہ وہ افراد یا سیاسی گروہ ہیں جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں جن کو مستقبل کے کسی اقتدار سے دور کر دیا جاتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ چھٹے نمبر پر بریکنگ نیوز اور دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے صحافی جو کہ دہشت گردوں کی بی ٹیم کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر کراچی، برطانیہ، فرانس، جرمنی سے آپریٹ کرنے والے الطاف حسین گروہ کے وہ اراکین جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے متعلقہ اداروں کے پاس ان سب کا ڈیٹا بھی موجود ہے مگر پھر بھی ان کے خلاف کھل کر کارروائی اور ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ جو تبدیلی یا انقلاب ہوتا ہے وہ اکیلا عمران خان یا فوج نہیں لا سکتی جب تک 30 کروڑ عوام اس کا ساتھ نہ دے۔ عوامی قوت کے بغیر انقلاب ناممکن ہے اور نہ ہی عوامی قوت کے بغیر ان غداروں کو تختہ دار پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ عوام پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف بھونکنے والوں کی نشاندہی کرے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر اپنی آواز کو اجاگر کرے، ان کے خلاف اپنی قوت کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو متحد ہو کر ان کو پس پشت پر ڈالے تو تب ہی جا کر انقلاب ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔